آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات یہ کریں گے کہ ملازم کو اکثر کچھ دھوکے ہوتے ہیں۔ دھوکے کیا ہوتے ہیں؟ دھوکے کیا ہوتے ہیں اسے، بلکہ اسے کچھ جیسے کہنا چاہیے کہ اس کچھ خیالات اس کے دماغ میں بن رہے ہوتے ہیں، وہ خیالات اس کے دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ خیالات یہ ہوتے ہیں، سب سے پہلا خیال اس کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ سب سے بڑی چیز ملازم کو جو ملازم رکھتی ہے وہ یہی رکھتی ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور نہیں رہ سکتا۔ یہ اس کے لیے پتہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے دو چیزیں کریٹ کر دیتا ہے۔ ایک تو اس کے لیے کریٹ کرتا ہے کمفرٹ زون، کیونکہ اسے کمفرٹ زون کی رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، کہتا ہے بس جی میں اسی جگہ پہ کافی ہوں، میری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دوسرا اس کے پاس کیا ہوتا ہے، کمفرٹ زون کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اس کے پاس مسئلہ آتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ کوئی اچھی اپرچونیٹی کی طرف جاتا نہیں ہے، کیونکہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار وہاں جاؤں گا تو وہاں مجھے نیا ماحول بنانا پڑے گا، تو اب میں یہاں پہ بنا بنایا ماحول ہے، تو اس وجہ سے بھی ملازم جو ہے وہ ترقی نہیں کر پاتا، اور یہ اس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس کو ایک دھوکہ رہتا ہے کہ میں جہاں ہوں وہاں پر میری جو سچویشن ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا، سچویشن ویکنٹ ہوگی تو میری جگہ کوئی آ نہیں پائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ اس کا سب سے بڑا کیا ہوتا ہے، اس کو دوسرا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک محدود دائرے میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب وہ محدود دائرے میں رہنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے مسئلے کیا ہو جاتے ہیں؟ مسئلے کے لیے مسئلے یہ ہو جاتے ہیں کہ اس کی بہت ساری گولڈن اپرچونیٹیز اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ جب وہ گولڈن اپرچونیٹیز کو کھوتا ہے تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ اپرچونیٹیز تو میرے ہاتھ سے چلی گئیں، اب میں کیا کروں گا، اب مجھے ریٹرن تو یہ ملیں گی نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ملازم جو ہے وہ اگین ایک ملازم ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ مالک بننے کا سوچتا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی سوچ ہوتی ہے، وہی سوچتا ہے کہ جی میری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، میں بڑا کمفرٹ ہوں اپنی جگہ پہ، اور میرا ایک جیسے کہنا چاہیے کہ پریکٹس ہے مجھے۔ تو بیسیکلی ملازم کو اگر کوئی چیز ملازم رکھتی ہے تو اس کا یہ دھوکہ ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر بہت زیادہ فٹڈ ہوں اور مجھے یہاں سے نکال نہیں سکتا، کوئی کسی کی مجال نہیں ہے۔ اب اسی وجہ سے ملازم جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر پاتا۔ کیوں نہیں کر پاتا؟ کیونکہ وہ اس دھوکے میں آ جاتا ہے، وہ اس ٹریپ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تو مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب وہ اس چیزوں کے چھننے پہ سکون میں آ جاتا ہے تو آلموسٹ وہ اپنے کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یار میں تو بس یہ کام کروں گا، ایسے میرا کام ہو جائے گا۔ لیکن آپ سے زیادہ اس دنیا میں مہان لوگ پڑے ہیں، آپ سے زیادہ قابل لوگ پڑے ہیں، جو آپ سے کم اجرت میں، جس کو ضرورت ہوگی وہ آپ سے کم اجرت میں بھی کام کر لے گا۔ تو ملازم کو بیسیکلی اس دھوکے نے بھی ملازمت میں رکھا ہوتا ہے، اور اسی ہی ملازمت کا دھوکہ کہتے ہیں کہ ملازم کہتے ہیں کہ یار میں تو جو ہے نا مجھے تو جگہ کوئی لے نہیں سکتا، میں بڑے اچھی جگہ پہ سیٹلڈ ہوں، اور میری سیٹلمنٹ جو ہے وہ میرے لیے بہت کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ جب وہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے تو آلموسٹ اس کے لیے پرابلمس کریٹ ہوتے چلے جاتی ہیں۔ اب جب وہ پرابلم کریٹ ہوتی چلی جاتی ہے تو بیچارہ پھر پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے جی میرے ویجز نہیں بڑھ رہے، میرے ملازمت کی اجرت نہیں بڑھ رہی، یہ تمام معاملات اس کے سامنے دیکھے جاتے ہیں۔ اب ملازم کے ان حالات کے لیے ہم ملازمت کو قصوروار قرار دے دیتے ہیں کہ جی ملازمت نے جو ہے آپ کو ایک ٹریپ میں رکھا ہوا، ملازمت نے آپ کو ٹریپ میں نہیں رکھا، بیسیکلی آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہنے کے عادی ہو گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہیں گے تو آپ کے لیے معاملات اچھے رہیں گے۔ جب ملازمت آپ کی جاتی ہے تو پھر آپ ڈھونڈتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں اپنا مقام بناتے ہیں، پھر محنت کرتے ہیں، پھر وہ مقام بن جاتا ہے، پھر آپ اس کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ملازم کو بیسیکلی ملازم رکھنے والی ایک بڑی وجہ ہے کہ اسے دھوکہ ہوتا ہے یہ ملازمت کا کہ جی میری ملازمت تو کوئی لے نہیں سکتا، یہ میری ملازمت پہ کوئی، میں اس لیول کو اچیو نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے لیے معاملات خراب کر دیتی ہیں آگے چل کر۔ اب اس دھوکے سے نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب ملازم کے پاس کیا ہو جاتا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ایک اور پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، یعنی ملازم منڈی میں اس کی قیمت جو لگنی ہوتی ہے وہ قیمت لگنے کے لیے بھی معاملات کافی زیادہ خراب ہونے لگتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام معاملات جو ہیں ان کو بااختیار طریقے سے استعمال کر پاتا ہے۔ یہ تمام معاملات جو ہیں آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ملازم کی جو اجرت ہے وہ ملازم منڈی بہت اچھے سے طے کرتی ہے۔ اور ملازم منڈی کیا کرتی ہے، جہاں پر آپ کی دیکھیں میں نے وہی کہا نا، ابھی پچھلے سیشن میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ کو آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوگی، آپ کے معاشرے کو آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوگی تو وہی آپ کی قیمت لگا پائے گا، لیکن جب آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت نہیں ہوگی تو وہ آپ کی قیمت نہیں لگا پائے گا، چاہے آپ نے کوئی بھی بڑی سے بڑی ڈگری کی ہوئی ہو، کوئی سے بڑا سے بڑا کام کیا ہوا ہو، لیکن جب آپ کے معاشرے میں آپ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ کی کوئی قیمت نہیں لگا پائے گا۔
اسی لیے ہم ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں بہت کم اجرت مل رہی ہے، ہمارا اجرت کم ہے، ہمیں بہت کم اجرت دی جا رہی ہے۔ تو بیسیکلی آپ کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کے ماحول میں آپ کی وقت نہیں ہے، یا آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کو ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو ہائر کر لے گا، وہ آپ کو جب ہائر کرے گا تو آپ کا ایک رزلٹ کریٹ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم یہاں ملازمت کو دھوکہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ملازم کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ تمام دھوکوں سے گزر کے سمجھتا ہے کہ جی میرا جو ہے وہ اختیار نہیں کوئی لے سکتا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے وہ ایک ملازمت کے ٹریپ میں رہ جاتا ہے۔ تو اس سے آپ کو کافی حد تک مدد ملی ہوگی کہ ملازم جو ہے ملازم رہتا کیوں ہے۔